یتیموں کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی نے یتیموں کے حوالے سے ہمیں کیا فرمایا ہے اور یتیموں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کی نگاہ داشت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک آپ نے یہ جو دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی ہے اور ایک دوسری انگلی، ان کو ملا کے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں پہ شفقت کا حکم دیا ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اصل میں یہ جو اسلامی معاشرہ ہے یہ ایک خاندان ہی بنتا ہے، خاندان کی طرح ہے، جس میں ہر بندہ دوسرے بندے کا خیال رکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اس طرح کی تعلق داری بنائی ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی اگر کوئی شخص ہو اور وہ مسلمان ہو، اس کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے۔ اتنا زیادہ زبردست بھائی چارہ ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ اور یہ جو یتیم ہوتے ہیں عزیز الوا، یہ تو ویسے ہی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو کس طرح پالتی ہیں، کتنا سیکریفائز کرتی ہیں۔ ماں کون سی ذات ہے، جب تک وہ ماں نہیں بنی وہ اپنی ذات کی کیئر کرتی ہے، لیکن جو ہی وہ ماں بن جاتی ہے اس کے اندر ممتا پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے سارے معاملات چھوڑ کر اپنے بچوں کی طرف توجہ کر دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، بہت سی ایسی خواتین میں نے خود دیکھی ہیں کہ ابھی ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو کسی طور پہ ان کا خامد فوت ہو گیا، اس کو کہا گیا کہ تم شادی کروا لو، ابھی تم جوان ہو، تمہاری شادی کی عمر ہے۔ اس نے اپنی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو تیار کرنا ہے، اب میری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہوگی، اب میں نے اپنا جینا مرنا اس کے ساتھ کر لیا۔ اور ہماری سوسائٹی میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ عورتوں نے اپنی جوانی ختم کر کے اپنے اولاد کو پالا پوسا۔ اتنی اولاد کے ساتھ ماؤں کی محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح والد ہر چیز نشاور کر دیتا ہے اپنے بچوں پہ، خود وہ پرانے کپڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن بچوں کے لیے خوشی کے موقع پر وہ کپڑے تیار کرتا ہے، ان کے اندر جو ارمان ہوتے ہیں بچوں میں وہ پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے جسم کو گھسا لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹینشنوں میں لا کر بچوں کی آبیاری کرتا ہے۔ اور پھر عزیز طلبہ، بچے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، والدین کے ساتھ لپٹتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر یہ دونوں میں سے ایک کو فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس بچے پہ کیا بیتی ہے جو والد کی سرپرستی سے محروم ہو گیا، یا ماں کی ممتا سے وہ نکل گیا، اس کے جذبات کیا ہوں گے۔ تو یہ ہمارا دین اس بارے میں بہت زیادہ ہدایت کرتا ہے کہ ان کی آبیاری کرو، ان کے بارے میں جو ہے وہ محبت کے احساس پیدا کرو، اور یقین کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم یتیم کے ساتھ تعلق داری کریں۔ اور آپ کو عزیز طلبہ یہ پتہ نہیں ہے کہ جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا، وہ کوئی جرم بھی کر بیٹھے اس کا جرم نہیں بنتا، اس کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور یہ کہا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ وہ حضرت اسماء اپنے بچوں کو بلا کے لائی، آپ نے ان کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا اور آپ رو پڑے۔ اور حضرت اسماء عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کا والد شہید ہو گیا اور میں ان کو خصوصی طور پر پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں کیسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیموں کا خیال رکھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا والی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں بھی آتا رہا کہ عید کا روز تھا، بچے مختلف کپڑوں میں ملبوس خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک بچہ وہ مغموم تھا، اس کے چہرے پہ اداسی تھی اور بچہ پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بیٹے تمہیں کیا مسئلہ؟ اس نے یہی بات کہی کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں بیٹے کا پیار دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آپ کو پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں والد
کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے والد کے ساتھ اپنی رضامندی لکھی ہوئی ہے. تو وہ والد اگر چلا جائے تو جو بچے کا سہارا ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے. اس لیے یتاماں کا خیال رکھنا سوسائٹی میں بڑا ضروری ہے، اور ان کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، ان کے ساتھ تعلق داری بنانا ضروری ہے. انسان کا کہہ لیں کہ دارو ہوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں. اگر بہت بڑا بھی نقصان ہو جائے اور دوسرا شخص اس کو دلاسا دے دے، اس کی داد رسی کر دے، اس کے ساتھ لمحات گزارے اور اپنائیت کا اظہار کرے، تو عزیز طلبہ بڑا بڑا غم جو ہے نا انسان بھول جاتے ہیں. انسان کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ ایک تو اس کو نقصان پہنچ گیا، دوسرا سوسائٹی کے بندے مزید ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ویٹیج نہیں دیتے، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو اتنا صدمہ پہنچا، میرے ملنے والے یا دوسرے مجھے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے اگنور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو قائم و دائم رکھے، زندہ حیات رکھے. تو اس میں ہمارے لیے یہی چیز ملتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے یہ بچہ یتیم ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں احساسات پیدا کرتے ہیں، اسے محبت ضرور کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ لازمی محبت ہے، اس کو اختیاری نہ سمجھے کہ ہمیں کیا. اس کے دل میں دیکھیں کتنے کتنے ارمان تھے جو وہ اپنے والد نہ ہونے کی وجہ سے پورے نہیں کر سکا. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت باقاعدہ ایک ایلیمنٹ ہے. محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے والد کی طرف سے، پھر بھی وہ پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب